اس میں ایک چیز اور غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام یہ بھی بتایا کہ یہ 7 مثانی ہے، 7 آیتوں والی صورت ہے، اور ایک نام بتایا آپ نے القرآن العظیم، یعنی یہ صورت قرآن عظیم ہے. اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے میں پہلے کہا کہ اس صورت کا ایک نام الصلاۃ، نماز والی صورت، اس کا نام ہی نماز. اگر آپ اس صورت پہ غور کریں نا تو اس صورت سے چمٹ جائیں گے، آپ پکڑے رہیں گے، برابر اس پہ غور فکر کریں گے، پڑھیں گے اور اس صورت کا التزام کریں گے. تو یہ نماز والی صورت، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 395 نمبر کی، اس میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ونصفھا لی ونصفھا لعبدی. میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ میرے بندوں کے لیے ہے. تو یہ 2 حصے سورہ فاتحہ کے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ بھی ہے، سورہ فاتحہ میں بندے بھی ہیں. اللہ کا بھی حق اس کے اندر داخل ہے اور بندوں کا بھی حق داخل ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس صورت کو چھوڑنے والے اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے دور ہو رہے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ بھی لینے سے محروم ہو رہے ہیں. اس میں 2 حق ہے. اور پھر اس صورت کا کیا نام ہے؟ الصلاۃ، ایک نام یہ ہے. اسی طریقے سے ایک نام ہے الحمد. الحمد، الحمد کیوں نام ہے؟ کیونکہ اس صورت میں یہ لفظ آتا ہے الحمد، الحمدللہ رب العالمین. اور عمومی طور پر قرآن کے جتنے بھی نام آئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کیوں نام پڑا ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں یہ نام آیا ہے. تو ایک عام طور پہ جس صورت کا بھی جو نام ہے وہ لفظ اس صورت میں مذکور ہے عام طور سے، اس لیے اس صورت کا وہ نام پڑا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا بھی ایک نام جو ہے الحمد، الحمد کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک نام جو زیادہ مشہور ہے الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب. الفاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب. الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب. ایک مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے. کون سی حدیث ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو یہاں آپ نے کیا نام دیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. یہ سورہ فاتحہ مراد ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. دیکھیے یہ حدیث بھی ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اس سورت کو نماز میں ہر حال میں پڑھنا ہے، اور نماز مومن کی زندگی ہے. اس کا مطلب سورہ فاتحہ اس کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے. جیسے نماز سے مفر نہیں، ویسے سورہ فاتحہ سے نجات نہیں. نماز پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں کس کے مضبوطی سے، اور جب اس کا معنی اور مفہوم جانیں گے نا تو یقیناً آپ کا دل کرے گا کہ سورہ فاتحہ میں ڈوب کر پڑھوں. اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو ذہن میں بسا کر سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری میں ہے 756 نمبر کی حدیث. امام بخاری نے اس حدیث پر کیا باب باندھا ہے اس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس حدیث کی اہمیت اور اس کا معنی. امام بخاری اس پر باب باندھتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم. سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا پڑھنا واجب ہے، اس کا باب. سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہے، اس کا باب. کس کے لیے؟ للامام، امام کے لیے، اور آگے والماموم، مقتدی کے لیے. امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی. فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں. اب اس میں ساری نماز آ گئی. اس میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ساری نمازیں آ گئی. حتیٰ کہ اس میں جو ہے نوافل بھی داخل ہو گئے، ساری نمازیں آ گئی. آگے کیا کہتے ہیں؟ فی الحضر والسفر، حضر والی نماز میں یعنی حالت اقامت میں جو پڑھتے ہیں اس میں، اور سفر والی نماز میں بھی. سفر میں بھی یہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اور حضر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما یجہر فیہا وما یخافت، اور جہری نماز میں بھی، سری نماز میں بھی. امام بخاری نے کچھ نہیں چھوڑا. ایسا کیٹیریا، ایسا جو ہے ایسا جملہ امام بخاری نے ڈال دیا ہے کہ اس میں کوئی نماز اس سے باہر نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ جنازہ کی نماز نہیں باہر ہو رہی ہے. سری جہری تک امام بخاری نے ذکر کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہیں رہے کہ عشاء میں نہیں پڑھنا ہے لیکن ظہر میں پڑھنا ہے. نہیں، عشاء میں بھی پڑھنا ہے، اور جو سری نماز ہے ظہر میں بھی، عصر میں بھی پڑھنا ہے، عشاء میں بھی پڑھنا ہے، مغرب میں بھی پڑھنا ہے، فجر میں بھی پڑھنا ہے، تمام نمازوں میں پڑھنا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے ام الکتاب، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے بخاری کی 4704 نمبر کی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ام القرآن ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے. یعنی ام القرآن یہ 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے. تو یہ تینوں نام ہو گئے. ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا نام ہو گیا، 7 مثانی بھی ہو گیا، قرآن عظیم بھی ہو گیا، اور القرآن العظیم جو ہے ابھی وہ حدیث بھی گزر گئی پہلے. اسی طریقے سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اس کا ایک نام شفا بھی ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے شفا یابی ہوتی ہے. اور الرقیہ بھی ایک نام آتا ہے، جیسے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ایک آدمی پر دم کیا تو شفا یاب ہو گیا. تو شفا ملتی اس صورت سے، اس لیے اس کا نام ایک نام شفا بھی ہے اور ایک نام الرقیہ بھی ہے.